شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 8ویں ماہ مبارک رمضان، اس مختصر سی دعا میں بھی بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں چند چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، اچھے لوگوں سے دوستی اور ان کی ہم نشینی کی اختیار کرنا۔ یتیم نوازی، یتیم پروری بذات خود انتہائی اہم اور بہت ہی فضیلت والا کام ہے، لیکن خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اس کی فضیلت دو چنداں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو اس ماہ مبارک رمضان میں یتیم پروری کرے گا، یتیم نوازی کرے گا، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، روز قیامت خدا اس کے ساتھ اکرام سے پیش آئے گا، خدا اس کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ یتیم نوازی کا نتیجہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے روز قیامت۔ دوسرا جملہ بِاِطْعَامِ الطَّعَام، خدایا آج کے دن دوسروں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ کھانا کھلانا بھی بذات خود اچھا کام ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کی فضیلت میں بھی یتیم نوازی کی طرح اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کے غریبوں کا خیال رکھو، صدقہ دو، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کے پسماندہ افراد کا خیال رکھو۔ کھانا کھلانا تمام مومنین کے لیے بہترین کام ہے، اچھی عبادت والا کام ہے، لیکن خصوصاً جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کو صدقہ دینا، ان کو کھانا کھلانا ماہ مبارک رمضان میں روزے داروں کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی سانس تسبیح، نیند عبادت، عمل مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آج کی دعا کا تیسرا جملہ وَإِفْشَاءَ السلام، خدایا سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلام کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم روایت جس میں سلام کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو انسان آپ سے گفتگو کرے، آپ سے کلام کرے، لیکن کلام کرنے سے پہلے سلام نہ کرے تو فلا تجیبوہ، اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلام کی کیا اہمیت ہے۔ خدایا آج کے دن ہمیں سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری جملہ وصحبۃ الکرام، خدایا آج کے دن شریف اور اچھے لوگوں سے دوستی اور ان کی ہم نشینی کی توفیق عطا فرما۔ 5 امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے نصیحت کی کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے ہم نشینی اختیار نہ کرنا۔ انسان کوشش کرے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرے، اس لیے اگر انسان کہ جیسے دوست ہوتے ہیں ایسے ہی اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کا دوست انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، انسان کا دوست انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش ہو کہ اچھے لوگوں سے ہم نشینی ہو، برے لوگوں سے دوری اختیار کرے۔ 5 امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے نصیحت کی کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا۔ پہلا کہ دیکھو احمق اور بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ دیکھو قاطع رحم سے دوستی نہ کرنا، جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں رکھتے ان سے دوستی نہیں کرنا، چونکہ قرآن نے 3 مقامات پر ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ بیٹا تیسرے گروہ خبردار جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تم کو دھوکہ دے گا، قریب کو دور اور دور کو قریب بتائے گا۔ چوتھا دیکھو بخیل اور کنجوس سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بخیل اور کنجوس ہمیشہ تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تمہیں فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ 5واں دیکھو بیٹا فاسق و فاجر اور گنہگار سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ خود گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر تم نے اس کی ہم نشینی اختیار کی، تم نے اس کی دوستی اختیار کی، تو وہ تم کو بھی گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ وصحبۃ الکرام، بار الہ آج کے دن توفیق عطا کر کہ ہماری دوستی شریف لوگوں سے ہو، ہماری ہم نشینی نیک افراد کے ساتھ ہو۔ بطولک یا ملجأ العاملین، اے میرے معبود تو تمام امیدوں کا مرکز ہے، تو سب امیدواروں کی پناہ گاہ۔